بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں، امپورٹنٹ خبریں ہیں جی. 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا اور ان خبروں کا تعلق ظاہر ہے ایک جو آگ لگائی گئی تھی امریکہ اور بڑی طاقتوں نے، مغربی طاقتوں نے خاص طور پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی، اور ایک لاوا پکایا گیا اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ جو انتہا پسندی اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس آگ میں وہ خود محفوظ رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور اب یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، بلکہ پہنچ چکی ہے. انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے انڈیا میں اب ہندو کا گلا کاٹ رہا ہے، اور وہ انتہا پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک میچ نیوزی لینڈ سے ہارا اور وراٹ کوہلی کو اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ریپ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. یہ انتہا پسندی یہاں تک پہنچ چکی ہے. ہندو کا گلا کاٹ رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب یہی آگ امریکہ کے اندر بھی پہنچ چکی ہے، اور اس وقت امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کیا ایک امپورٹنٹ ان کا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن ہے، ان کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ بیرونی خطرہ نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اندرونی خطرہ ہے، اور اندرونی انتہا پسندوں سے خطرہ ہے. اور وہ انتہا پسند اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ذریعے حملہ کروایا، اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کی پارلیمنٹ کو، کیپٹل ہل کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ قتل ہوئے اور اس پہ باقاعدہ طور پہ حملہ ہوا. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس ساری کارروائی کو مخفی رکھنے کے لیے اور ان کیمرہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں منظر عام پہ نہ آئیں. اب جو رپورٹ آئی ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن کی رپورٹ امریکہ کی، انہوں نے امریکہ کا یہ اعلیٰ ترین سیکورٹی ادارہ ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق امریکہ میں مقامی انتہا پسندی بالخصوص سفید فاموں سے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ اسلامی انتہا پسندوں سے. یعنی جتنا انہوں نے ایک اسلامی انتہا پسندی کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اسلامک ایکسٹریمزم کو ایک نیریٹو کے طور پہ لایا جائے گا، تو وہ ساری نفرت جو ہے اب ان کے اندر موجود ہے، اور اب سفید فام انتہا پسندوں کو سب سے زیادہ بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے مطابق یہ نسلی طور پر متحرک مقامی نسل پرستوں کے خدشات نے جو امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان انتہا پسندوں کو اسی لیول پہ جا کے ڈیل کریں جس لیول پہ وہ اسلامی انتہا پسندی کو ڈیل کرتے تھے. یعنی کہ وہ والا خطرہ جو ہے وہ پیمانہ اس کے اوپر جا چکا ہے، اور خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اب اس پہ بریفنگز ہو رہی ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے. 18 ماہ میں جی مقامی انتہا پسندی سے خطرات میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب امریکی سلامتی کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور مقامی انتہا پسندی سے متعلق تشدد کی تقریباً 2700 سے زائد تحقیقات کی گئیں، اور اس عرصے میں امریکی مذہبی اداروں پر 18 حملے کیے گئے، جن میں 70 افراد ہلاک ہوئے چند برسوں میں. اور یہ جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے ان کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ بھی انتہا پسندی کو ہوا دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور منصوبہ بندی کے تحت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ایک منظم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پہ موبائل فون پر خفیہ کاری کو قانونی طور پہ ڈی کوڈ کرنے میں ناکامی کے خلا کو پر کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ امریکہ کی صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب صرف
یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں، کسی کے لیے آگ لگائیں اور وہ آگ اس حد تک پھیل جائے تو آپ کہیں کہ اس آگ سے وہ خود محفوظ رہیں گے، یہ نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے کو بھی کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ جو ہاتھ کیا امریکہ اور برطانیہ نے مل کے کہ جو آبدوزیں خریدنی تھیں فرانس سے، وہ اس کا سودا منسوخ کروایا اور آسٹریلیا کو دیا گیا کہ یہ آپ امریکہ اور برطانیہ سے امریکہ کی جو آبدوزیں ہیں وہ خریدیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل بھی یہی کام کر رہا ہے، اور اسرائیل اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے، اور اس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ امریکہ کی بھی جڑیں کاٹتا ہے تاکہ امریکہ بھی بہت زیادہ اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ اور یہ ایک لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہ امریکہ نے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، یعنی اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں وہ امریکہ کی جاسوسی کر رہی تھیں، اور اسرائیل کا ہی سافٹ ویئر استعمال کیا تھا انڈیا نے، اور وہاں پہ مقامی اپوزیشن کی اور مختلف حکمرانوں کی بھی اس نے جاسوسی کی تھی۔ مودی سرکار نے اس کی انویسٹیگیشن الگ چل رہی ہے، اور اب یہاں پہ جو نیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی کمپنیاں امریکہ کے اندر امریکہ کے خلاف جاسوسی کر رہی تھیں، لہٰذا ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اسرائیلی کمپنی گروپ کے اسپائی NSO اس بارے میں انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا کہ صحافیوں کو بھی جبری جاسوسی کا یہ نشانہ بنا رہے تھے، اور اسرائیلی کمپنی ہے ویئر ایکٹیوسٹ، وہ بھی اس میں ملوث تھی۔ یہ جو امریکی محکمے کے مختلف محکمے امریکی، انہوں نے جو کہا تفصیل بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن گروپ کو، غیر ملکی حکومتوں کو، صحافیوں، NSO انتظامیہ نے اسرائیلی فرم ایکٹیوسٹ اور دیگر اہم افراد کی جاسوسی کا اہل بنانے کے سافٹ ویئر فراہم کرنے کے گروپ کا نام NSO پر الزام عائد کیا ہے اور اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اس اینٹی فہرست میں شامل 4 کمپنیوں میں سے ایک ہے جن پر امریکی محکمہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جاری ہونے والی اینٹی فہرست میں چینی موبائل فون کمپنی ہوائیوے شامل ہے اور اسرائیلی کمپنی کندیرو کا نام بھی شامل ہے، اور یہ ساری کی ساری کیا کر رہی تھیں؟ اسرائیلی کمپنیاں، چینی کمپنیاں، یہ امریکہ کے اندر جاسوسی کا کام کر رہی تھیں۔ چین کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیلی کمپنیاں اس حد تک اپنے طور پہ خطرناک کام کر رہی تھیں امریکہ کی سلامتی کے خلاف اور اپنے فائدے کے لیے، لہٰذا اسرائیلی کمپنی کو یہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی مفاد میں جو ہوگا وہ کریں گے۔ تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کو ایک اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ کے لیے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب روس نے بھی، چائنا نے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہائپر سونک کروز میزائل بنائی لیے، اب روس بھی ہائپر سونک کروز میزائل کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے، اور امریکہ پینٹاگون جو ہے اس نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ یکنا شد دو شد، پہلے چائنا ہی ہم سے آگے نکل چکا ہے اور اب روس نے بھی اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے، اور روسی نیوی کو ڈلیوری آئندہ برس یہ شروع ہو جائے گی، ہائپر سونک کروز میزائل یہ دے دیے جائیں گے، اور پریزیڈنٹ پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ اسلحے کی دوڑ میں ہم آگے نکل گئے ہیں، اور ہائپر سونک میزائل کو روکنا اور اس کا پتہ چلانا ناممکن ہوگا۔ تو روس نے گزشتہ ماہ سب میرین سے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا تھا، اور روس کی طرف سے اب ہائپر سونک ہتھیاروں کی تیاری بڑی پیش رفت ہے۔ یہ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی، ایک اور رپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے امریکہ کے پارلیمان میں، اور وہ رپورٹ کی ہے پینٹاگون نے، اور اس نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ چین نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھا لیا ہے، اور 2027 تک
جو یہ رپورٹ ہے امریکی ادارے کی، اس کے مطابق 2027 تک جی چین کے پاس 700 ڈیلیوریبل جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں اور 2030 تک یہ تعداد 1000 تک ہو جائے گی۔ ڈیلیوریبل یہ خاص طور پہ ٹرم ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو متحرک جو ہیں ہتھیار وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا حجم اس سے 2.5 گنا زیادہ ہے جو پینٹاگون نے صرف 1 سال پہلے کیا تھا۔ اور امریکی رپورٹ میں خاص طور پہ متنبع کیا گیا جی امریکی حکام کو کہ چین اپنے زمینی، سمندری اور ہوا پر مبنی جوہری ترسیل کے پلیٹ فارمز کی تعداد میں سرمایہ کاری اور توسیع کر رہا ہے اور اپنی جوہری قوتوں کی بڑی توسیع میں مدد کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ بھی تعمیر کر رہا ہے۔ اور امریکی محکمہ دفاع کی چینی فوجی پیش رفت پر کانگریس کو دی گئی سالانہ رپورٹ میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اور حالیہ مہینوں میں وہ کہتے ہیں کہ مغربی چین میں نئے جوہری میزائل سائلس کی سیٹلائٹ تصویریں بھی شائع کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہی گئی ہے، وہ بھی امریکی محکمہ دفاع کے مطابق کہ جوہری ہتھیاروں کے ذخائر میں توسیع جو ہے وہ امریکہ کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور پہ اس میں وہ کہتے ہیں شفافیت بھی نہیں ہے اور جو چائنا کی طرف سے اطلاعات دی جا رہی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ اور پینٹاگون نے چین کو مستقبل کے حوالے سے امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور تشویشناک ملک قرار دے دیا ہے امریکہ کے لیے۔ اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ بیجنگ نے اپنے سرکاری منصوبے کے مطابق 2049 تک پیپلز لبریشن آرمی کو عالمی معیار کی فوج بنانے کا عزم کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کو اب اس سے کہیں زیادہ محنت کرنا ہوگی اور اپنی فوج کو اور اپنے ہتھیاروں کو جدید بنانا ہوگا، کیونکہ روس اور چائنا مل کر دفاعی ہتھیاروں میں امریکہ سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکے ہیں اور ان کے پاس ایسا ڈیفنس سسٹم آ چکا ہے کہ جس کو امریکہ کیا کہنا چاہیے آبزرو نہیں کر سکتا، مانیٹر نہیں کر سکتا، اور ان کا جو رڈار سسٹم ہے یا جاسوسی کا نظام ہے اس میں وہ نہیں آ سکتا۔ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ 2027 تک وہ چائنا جو ہے اپنی صلاحیتوں کو ہر صورت میں اس لیول تک لے کے جانا چاہتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ اس کی جھولی میں آ کے گرے اور تائیوان کو لینے میں اس کو کوئی لڑائی نہ لڑنی پڑے۔ اور خاص طور پہ 2027 تک جو چین کا مقصد ہے کہ انڈو پیسیفک خطے میں امریکی فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں اور تائیوان کی قیادت کو بیجنگ کی شرائط پر مذاکرات کی میز پر لانا مجبوراً اس کو مجبور کرنا مذاکرات کی میز پر، یہ ہے چائنا کا ہدف۔ اور اسی لیے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا آکس کے نام سے جو ایک 3 ملکی فوجی اتحاد بنا ہے وہ اسی لیے بنا ہے۔ تو چائنا اس سے کہیں زیادہ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، جو امریکہ سوچ رہا ہے چائنا اور روس اس سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب سربراہی کانفرنس ہوئی اور خاص طور پہ اس میں 120 ممالک برطانیہ نے ہوسٹ کیا گلاسگو میں، اور یہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور بڑے بڑے یورپی ممالک کے سربراہان، بڑے بڑے سربراہان گئے، 120 ممالک کے سربراہان۔ لیکن یہ ماحولیاتی کانفرنس تھی اقوام متحدہ کی اور برطانیہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا۔ تو اس میں جناب نہ چین کے صدر گئے اور نہ ہی روس کے صدر گئے، اور دونوں نے امریکہ کو کیا کہنا چاہیے ایک واضح میسیج دیا امریکہ اور برطانیہ کو اور یورپ کو کہ ہمارا ان سے کوئی نہیں ہے لینا دینا اور ہم ان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تھا ان کی سپریمیسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ کانفرنس ہوئی اور ہونے کے بعد اعلانات بھی ہوئے، اور اس پہ امریکہ نے خاص طور پریزیڈنٹ بائیڈن نے
چائنا اور رشیا کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن اس کا جواب دیا چینی صدر نے اور روس کے صدر نے الگ الگ، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اور جو تباہی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کے لیے کانفرنسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہی جاری ہونی چاہیے اور برطانیہ کے لیے جاری ہونی چاہیے، اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کھوکھلے الفاظ نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے واضح طور پہ اس تنقید کو بھی مسترد کر دیا اور وہ اس اہم ترین ایونٹ میں نہیں گئے۔ اس کا مطلب کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اب آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں، اور وہ اب اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ اب امریکہ کو لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یہ سب جو ہیں مغربی ممالک خاص طور پہ ان کے لیے۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔